محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قربانی کے ایام قریب آ رہے ہیں اور قربانی جناب ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، اور قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اللہ رب العالمین نے بڑے ہی دلچسپ انداز میں بیان کیا ہے، اور یقیناً انبیاء اکرام علیہم السلام کے واقعات، ان کی سیرت ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی سیرت کو سن کر، ان کی سیرت کو پڑھ کر، ان کی زندگی کے حالات کو پڑھ کر ایمان کو جلا ملتی ہے، ایمان کو تازگی ملتی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تو خصوصاً جو ہے وہ اس طرح کا ہے کہ اس کو پڑھ کر انسان کے عقیدہ و ایمان میں سدھار آئے۔ لہذا انبیاء اکرام کے تذکرے، انبیاء اکرام کے واقعات، ان کی سیرت طیبہ کے دروس اور خطبات ہوتے رہنے چاہیے، تاکہ انہوں نے وہ جو توحید کی مشعل لے کر چلے، انہوں نے توحید کی جو شمع جلائی، جو شمع روشن کی، اس کی روشنی ہم سب کو بھی مل سکے۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں توحید سے متعلق بہت ہی اہم ہے، لہذا موقع کی مناسبت سے سال میں ایک مرتبہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر خطبہ دیتے ہیں، تاکہ ابراہیم علیہ السلام نے توحید کے حوالے سے، جو ابراہیم علیہ السلام کا توحید کے حوالے سے بہترین طریق موجود ہے، اس سے ہمیں اور آپ کو فائدہ ہو سکے۔ ابراہیم علیہ السلام جیسا کہ ہر نبی پر اللہ رب العالمین نے سب سے بنیادی اور پہلی ذمہ داری یہ ڈالی ہے کہ وہ توحید کے تعلق سے لوگوں کو سمجھائیں، اور ابراہیم علیہ السلام نے تو جس سماج اور معاشرے میں آنکھیں کھولی تھیں، وہ سماج اور معاشرہ شرک کی دلدل میں پھنسا ہوا تھا۔ وہ سماج اور معاشرہ ایسا تھا کہ وہاں پر توحید کا کوئی نام لیوا نہ تھا، بلکہ سارے کے سارے غیر اللہ کی عبادت کے رسیا تھے، وہ غیر اللہ کی بھکتی میں ڈوبے ہوئے تھے، غیر اللہ کی عبادت سے اپنے جذبہ عبودیت کو تسکین پہنچانے والے تھے، غیر اللہ کے سامنے جھکا کرتے تھے، غیر اللہ سے فریادیں مانگا کرتے تھے، غیر اللہ کو مدد میں پکارا کرتے تھے، انہی کے لیے سجدے کیا کرتے تھے، انہی کے لیے جم کر ایک جگہ بیٹھا کرتے تھے، گویا کہ وہ غیر اللہ کی عبادت میں، شرک میں لت پت ہوئے پڑے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر، اس کا یہ حال تھا کہ وہ خود پتھروں کو تراش کر مورتیاں بنایا کرتا تھا، پتھروں کو تراش کر ان کو سنوار کر
ان کے مجسمے بنایا کرتا تھا اور ان مجسموں کو، ان مورتیوں کو وہ بازار میں لے جا کر بیچ دیا کرتا تھا، تو اس سے اسے جو ہے معاشی فائدہ بھی ہوتا تھا۔ تو اپنے ہاتھ سے پتھر کو کاٹ کر سنوار کر ان کے مجسمے بناتا، گویا کہ اپنے ہاتھ سے آزر پتھروں کو خدا بنا دیتا تھا۔ اپنے ہاتھ سے آزر جو ہے وہ پتھروں کو خدا بنا دیا کرتا تھا، جس کی حیثیت مجسمہ بننے سے پہلے محض پتھر اور حجر کی تھی، جس کی حیثیت مجسمہ بننے سے پہلے محض ایک پتھر کی تھی کہ یہ پتھر ہیں، ان کو وہ اپنے ہاتھ سے سنوار کر کاٹ کر مجسمے کی شکل دے کر خدا کا مقام اور درجہ دے دیا کرتا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے حیرت و استعجاب کے ساتھ اپنے باپ کے اس عمل کو دیکھا، اور حیرت و استعجاب کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو سب سے پہلے توحید کی دعوت دی، ان کو سمجھایا کہ تم جو ان مجسموں کی عبادت کرتے ہو، تم جو ان مجسموں کو پوجتے ہو، یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کا حال یہ ہے کہ نہ یہ نفع پہنچانے پر قادر ہیں، نہ یہ نقصان پہنچانے پر قادر ہیں، نہ یہ تمہیں کوئی اور فائدہ پہنچا سکتے ہیں، پھر یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر یہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ لہذا ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا درس سب سے پہلے اپنے باپ کو دیا، لیکن ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے ابا جان، تم ایسوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچا سکے اور نہ وہ سن سکتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور نہ تمہارے کسی اور کام آ سکتے ہیں۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اے ابا جان، میرے پاس ایسا علم آیا ہے جو آپ تک نہیں پہنچا، یعنی توحید کا علم، یعنی توحید کی روشنی۔ میرے والد، میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ تک نہیں پہنچا ہے، لہذا آپ میری بات مانو تو میں آپ کو بالکل سیدھا راستہ دکھاؤں گا، میں آپ کو بالکل سیدھی راہ دکھاؤں گا۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے ابا جان، آپ شیطان کی عبادت مت کرو، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے، اللہ کا نافرمان ہے۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، ابا جان، مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں آپ کو رحمان کی طرف سے، اللہ کی طرف سے عذاب نہ پہنچ جائے اور آپ شیطان کے ساتھی بن کر رہ جائے، آپ شیطان کے دوست ہو کر رہ جائیں، اس کے ساتھی بن کر رہ جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باپ کے ادب و احترام کے جو تقاضے ہوتے ہیں ان تمام تقاضوں کا خیال رکھتے ہوئے توحید کا درس نہایت ہی شیریں انداز میں، نہایت ہی میٹھے اسلوب اور میٹھے لب و لہجے میں، میٹھے الفاظ کے ساتھ پیش کیا۔ باپ کی شان میں کوئی بے ادبی نہیں کی، کوئی اور سخت جملوں کا استعمال نہیں کیا، باپ کے لیے کسی اور سخت جملوں کا استعمال نہیں کیا، باپ کے لیے ادب و احترام کے دامن کو نہیں چھوڑا، بلکہ آپ دیکھیں گے کہ ہر جملے میں یا اباتی کے الفاظ استعمال کیے، جس سے ان کی محبت پدری، یعنی ایک بیٹے ہونے کا جو انداز ہے، جو بات چیت کرنے کا طریقہ ہے، وہ چھلکتا ہے، ان کی محبت وہ بیٹے والی،
کہ یا ابتی، یعنی ڈائریکٹ مخاطب نہیں کر رہے کہ اے فلاں، بلکہ ہر جملے میں انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے، یا ابتی، اے میرے ابا جان۔ یا ابتی کا مطلب اے میرے ابو جان، اے میرے والد گرامی۔ یا ابتی ہر جملے میں یہ ملے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک باپ کے ادب و احترام کا خیال رکھتے ہوئے نہایت ہی میٹھے انداز میں توحید کے جام کو پیش کیا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ توحید کا جام کتنے ہی شیریں انداز میں پیش کیا جائے، کتنے بھی اچھے اسلوب اور لب و لہجے میں پیش کیا جائے، مشرک کے لیے توحید کا جام پینا نہایت مشکل ہوتا ہے۔ وہ توحید کی آواز کو برداشت نہیں کر سکتا، چاہے وہ توحید کی آواز کتنے ہی ہمدردانہ انداز میں ہو، چاہے وہ توحید کا نغمہ کتنے ہی اچھے اسلوب میں سنایا گیا ہو، چاہے وہ توحید کا تحفہ ریشم کے نرم کپڑے میں لپیٹ کر دیا گیا ہو، توحید کتنے ہی اچھے انداز میں پیش کر دو، مشرک کے لیے وہ ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، کہ جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ اہل شرک کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے دل جو ہیں دہل جاتے ہیں، ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں، ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں۔ گویا کہ جب ایک اللہ کا ذکر کیا جائے تو اہل شرک کے ماتھے پر شکنیں پڑ جاتی ہیں، ان کا منہ بن جاتا ہے، ان کے دلوں پر توحید کی دعوت گراں گزرتی ہے، اور توحید کے میٹھے سے میٹھا جام وہ اپنے لیے زہر تصور کرتے ہیں۔ شہد میں بھی ملا کر اگر توحید کا جام دے دیا جائے تو ان کا منہ کڑوا ہو جاتا ہے۔ لہذا باپ کو بھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو باپ تھا، جب توحید کا درس حضرت ابراہیم نے انتہائی مؤدبانہ انداز میں، انتہائی میٹھے انداز میں پیش کیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا باپ توحید کے اس درس کو، توحید کی اس دعوت کو قبول نہ کر سکا، بلکہ برداشت نہ کر سکا، اور کڑکدار لہجے میں اس نے یہ کہا، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب توحید کا درس دیا تو ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر غصے سے لال پیلا ہو گیا، غصے سے اس کے ناک کے نتنے پھول گئے، اور اس نے وہی کہا جو ایک ظالم باپ کہہ سکتا ہے، اس نے دہاڑ کر وہی کہا جو ایک ظالم باپ کا لب و لہجہ ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، ابراہیم تو میرے معبودوں سے روگردانی کر رہا ہے؟ تو معبودوں سے روگردانی کر رہا ہے؟ مطلب یہ کہ ہم سب تو انہی کی عبادت کرتے ہیں، انہی کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، ان کی خدائی پر کسی نے انگلی نہیں اٹھائی، ان کے باطل ہونے کا کسی نے تصور تک نہیں کیا، ان کے خلاف آواز اٹھانا تو بڑی بات ہے، ان کے بارے میں غلط گمان بھی کسی نے نہیں کیا، اور تیرا حال یہ ہے، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، تجھے یہ معبود باطل لگتے ہیں، تو ان کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، تو ان کو غلط کہتا ہے، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی۔ اور پھر وہ دھمکی دی جو ایک ظالم باپ اپنی طاقت کے نشے میں وہ دھمکی دے سکتا ہے، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لأرجمنک، اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دوں گا۔ لئن لم تنتہی لأرجمنک، اگر تو باز نہ آیا
تو میں تجھے سنسار کر دوں گا. دیکھ اپنی دعوت سے باز آ جا, اپنی توحید کے پیغام سے باز آ جا, ہمارے معبودوں کے خلاف بولنے سے باز آ جا, ان کو غلط کہنے سے باز آ جا, اپنا رویہ درست کر لے, اپنا انداز درست کر لے, اپنے لب و لہجے کو تبدیل کر اور ان کے خلاف اپنا محاذ مت کھول. لئن لم تنتہی لأرجمنک, اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا, میں تجھے پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دوں گا. وہجرنی ملیا, جا مجھ سے دور ہو جا. یہ اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ گھر بار چھوڑ دے, یا تو دعوت سے باز آ جا. یہ جو تو نیا نغمہ لے کر اٹھا ہے, یہ جو تو نئی توحید نئی دعوت لے کر اٹھا ہے کہ یہ غلط ہے وہ غلط ہے, یہاں جھکنا غلط ہے وہاں جھکنا غلط ہے, پتھروں کے ان بتوں کے سامنے جھکنا غلط ہے, پتھروں کی ان مورتیوں کے سامنے جھکنا غلط ہے, ان کو خدا ماننا غلط ہے. یہ جو تو ایک نئی چیز نیا پیغام لے کر اٹھا ہے اس سے باز آ جا. لئن لم تنتہی لأرجمنک وہجرنی ملیا, ورنہ تجھے مار مار کے پتھروں سے ہلاک کر دوں گا. جا میری نگاہوں سے تو دور ہو جا. ابراہیم علیہ السلام جن کو اپنی دعوت کا خاطر خواہ جواب نہیں ملا, امید تو یہ ہونی چاہیے تھی, امید تو انہیں یہ تھی کہ ان کا باپ ان کے محبت بھرے لہجے میں دعوت توحید کو قبول کرتا. جس انداز میں انہوں نے توحید کی دعوت دی, جس مؤدبانہ انداز میں, جس ہمدردانہ انداز میں شفقت کے ساتھ اپنے باپ کو توحید کی دعوت دی, باپ ابراہیم علیہ السلام کی اس دعوت پر غور و فکر کرتا اور ان کی دعوت میں چھپی ہوئی اس سچائی کو قبول کرتا, اپنے دل پر اس کو برداشت کرتا اور اپنے دل کے دروازے اپنے بیٹے کی دی ہوئی اس توحید کے لیے کھولتا اور توحید سے اپنے دل کو روشن کر لیتا اور شرک کی تاریکیوں کو اپنے دل سے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا. ہونا تو یہ چاہیے تھا, لیکن ہوا اس کے برعکس وہی جیسا کہ اہل شرک اقوام اپنے پیغمبروں کو کہتی رہی ہیں, اپنے پیغمبروں کو وہ جیسا جواب دیتی رہی ہیں, توحید کی دعوت دینے والوں کو وہ جیسی دھمکیاں دیتے رہے ہیں, اسی طرح کا جواب ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے بھی دیا کہ تیری جان لے لوں گا اور جا تو مجھ سے دور ہو جا, مجھے چھوڑ کر الگ ہو جا. ابراہیم علیہ السلام نے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور جاتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے دعا بھی دی, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نرم طبیعت کے مالک تھے. جاتے ہوئے بھی ابراہیم نے اپنے باپ کو دعا دی کہ بد دعا دینے کے قائل نہیں ہم. جاتے ہوئے بھی اپنے باپ کو دعا دی, سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ, ٹھیک ہے پھر سلام ہو اور میں تو تمہارے لیے دعا ہی کروں گا, میں تو تمہارے لیے دعا ہی کروں گا کہ اللہ تمہیں بخش دے, اللہ تمہیں بخش دے, میں تو دعا ہی کروں گا, بے شک میرا رب مجھ پر بڑا مہربان ہے. ابراہیم علیہ السلام نے رخصت ہوتے ہوئے اپنے باپ کے لیے یہ دعائیہ کلمات کہے اور گھر کو چھوڑ دیا. اب ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ان کی پوری قوم ایک مدعو کی حیثیت سے تھی کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو جو ہے اب توحید کی دعوت دیں. باپ کو توحید کی دعوت دے چکے, وہاں سے مثبت جواب نہیں ملا, درست صحیح جواب نہیں ملا, اور اب جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ان کی پوری قوم ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے کاندھوں پر پوری مشرک قوم کو سمجھانے کی ذمہ داری ہے کہ ان میں کھڑے ہو کر توحید کی صدا کو عام کرو اور ان کو توحید سمجھاؤ اور ان کو توحید کی طرف بلاؤ. لہذا ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے
حیات بعد از ممات کا مشاہدہ آنکھوں دیکھا کرنا چاہا. حیات بعد از ممات، مرنے کے بعد اللہ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ کیونکہ گمراہ قوموں کا کی تاریخ جو رہی ہے وہ یہ رہی ہے کہ وہ مرنے پہ تو یقین رکھتے ہیں، مرنے کا تو انکار کوئی نہیں کرتا نا بھائی. سب کے وہ اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں ان کے خاندان کتنے مر چکے، ان کے گھر کے افراد کتنے مر چکے، ان کے پڑوسی، تو وہ اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں. مرنے کا تو، موت کا تو انکار نہیں کر سکتے. لیکن گمراہ قوموں کی تاریخ یہ رہی ہے کہ وہ حیات بعد از ممات کا انکار کرتے ہیں، مرنے کے بعد پھر ایک اور زندگی ہے اس کا انکار کرتے ہیں. لہذا ان کے اخلاقی بگاڑ میں یا ان کی بگڑی ہوئی زندگی میں، ان کے بگڑے فساد عقائد میں سب سے بنیادی چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسری زندگی پر جو ہے یقین اور تصور نہیں رکھتے. انہیں یہ گمان نہیں ہوتا کہ ایک اور زندگی ہے کہ جہاں ان کی بداعمالیوں کا حساب لیا جائے گا، جہاں ان کی بدعقیدیوں کا حساب لیا جائے گا، جہاں پر جنت اور جہنم ہے اور اہل شرک کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور اہل توحید کو جنت عطا کی جائے گی. وہ اس تصور سے عاری ہوتے ہیں، ان کے پاس یہ عقیدہ نہیں ہوتا. لہذا آخرت میں جی اٹھنے کو وہ بعید سمجھتے ہیں کہ آخرت میں کیسے ہم جی اٹھیں گے جب ایک شخص مر گیا اور اس کی ہڈیاں گل اور سڑ گئیں، اس کا گوشت اور پوست کیڑے مکوڑے کھا گئے، اس کی ہڈیاں تک بوسیدہ ہو گئیں، سب کا سب ختم ہو گیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر سے اس کو زندہ کیا جائے حساب و کتاب کے لیے اور پھر سے ایک دوسری زندگی، دوسرا محشر بپا ہو اور وہاں پر ایک دوسری زندگی تیار ہو؟ تو وہ یہ عقیدہ ان کی عقل میں جو ہے بعید ہوتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے چاہا کہ سب سے پہلے اس عقیدے کا وہ آنکھوں سے اپنے مشاہدہ کر لیں تاکہ قوم کو اچھی طرح سے سمجھا سکیں کہ اس دنیا کے بعد ایک اور زندگی ہے، یہاں کے بعد ایک اور زندگی شروع ہونے والی ہے جہاں پر اللہ مردوں کو زندہ کرے گا اور حساب و کتاب کے لیے سب اکٹھے ہو جائیں گے. یہاں پر ابراہیم علیہ السلام اپنی آنکھوں سے اس منظر کا مشاہدہ اللہ سے کہہ کر کرنا چاہتے تھے. ہرگز اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو یقین نہیں تھا یا ابراہیم علیہ السلام کا اخروی زندگی پر ایمان نہیں تھا. نہیں، ابراہیم علیہ السلام کا ایمان تھا، یقین تھا، سب کچھ تھا. لیکن انبیاء اکرام کا جو منصب ہوتا ہے وہ اس مقام پر ہوتے ہیں کہ وہ قوم سے کہہ سکیں کہ تم محض قیاسی گھوڑے دوڑاتے ہو اور ہم آنکھوں دیکھا حال بیان کرتے ہیں. آپ دیکھیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معراج پر بلایا گیا، جہنم کے بہت سارے مناظر دکھائے گئے، مختلف عذابوں کے مناظر دکھائے گئے، قبر کے عذاب کو آپ پر منکشف کیا گیا، جنت کے احوال، جنت کی آپ کو سیر کرائی گئی، وہاں کی نعمتوں کو آپ دیکھا. تو انبیاء کا منصب اور مقام یہ ہوتا ہے کہ وہ قوم سے پوری پختگی کے ساتھ یہ کہہ سکیں کہ تم صرف قیاسی گھوڑے دوڑاتے ہو، تمہارے پاس صرف گمان اور اندازے ہیں، تمہارے پاس صرف قیاس ہیں اور ہم آنکھوں دیکھی باتیں بیان کرتے ہیں. ہمارے پاس اس قدر پختہ یقین علم ہے، ہمارے پاس علم الیقین ہے، اس قدر پختہ یقین ہے کہ ہم نے ان تمام چیزوں کو اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے. تو اسی کے تحت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مطالبہ کیا، اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا یہ مجھے دکھا دے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے نقشہ کھینچا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. ابراہیم نے کہا اے میرے رب مجھے دکھا کیف تحیی الموتى، تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا. قال اولم تؤمن، اللہ نے کہا ایمان نہیں ہے ابراہیم، یقین نہیں ہے کیا؟
تم جو دیکھنا چاہتے ہو کہ مردوں کو زندہ کیسے کرے گا، کیا اس بات پر یقین نہیں ہے کہ میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں؟ قال بلا، اللہ ایمان ہے، یقین ہے، ولکن لیطمئن قلبی، مزید چاہتا ہوں، یقین تو ہے لیکن مزید مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں، دل جمعی کے لیے، اطمینان قلب کے لیے میں مشاہدے کا جو ہے آرزومند ہوں۔ قال فخذ اربعة من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا۔ حضرت اللہ رب العالمین نے کہا ابراہیم ایسا کرو، 4 پرندے لے لو اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو، ان کو ریزہ ریزہ کر دو، ان کو کاٹ ڈالو، اور پھر ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پہاڑوں پر اس کے ٹکڑوں کو، پرندوں کے ٹکڑوں کو، پرندے کون سے تھے اس کی وضاحت نہیں ہے، قرآن مجید میں پرندوں کی وضاحت نہیں ہے کہ وہ پرندے کون سے تھے، لہٰذا اپنے عقلی گھوڑا کر ہم ان پرندوں کی تعین نہیں کر سکتے کہ کون سے پرندے تھے، بس پرندے تھے، اللہ نے ذکر کیا، ہمارے لیے سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے۔ جہاں اللہ نے بیان نہیں کیا وہاں ہم بے وجہ اپنی طرف سے عقلی گھوڑے نہیں دوڑائیں گے، اللہ نے جتنا بیان کر دیا کافی ہے۔ تو اللہ نے پرندوں کا ذکر کیا، 4 پرندے لے لو اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو اور ان کے ٹکڑوں کو پہاڑیوں پر بکھیر دو، ثم ادعوہن، اور پھر ان کو بلاؤ، ان کو پکارو، ان کو بلاؤ، ثم ادعوہن یأتینک سعیا۔ اچھا، اس آیت میں یہاں پر بعض لوگوں کو بڑا مغالطہ ہو جاتا ہے، اور وہ مغالطہ بھی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ شیطان کا کام ہے لوگوں کو توحید سے پھیر کر شرک کی طرف کو لے جانا، لہذا وہ اس طرح کے وسوسے ذہن میں ڈالتا ہے۔ تو بعض کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا مردہ پرندوں کو پکارنے کا، ثم ادعوہن، انہیں پکارو۔ کہا جب مردے پرندوں کو پکارنے کا حکم ہے تو ہم کیوں نہیں پھر فلاں فلاں جگہ جا کر ان کو پکار سکتے ہیں؟ جبکہ آپ غور کریں کہ ابراہیم علیہ السلام توحید کے سب سے بڑے علمبردار ہیں، انہوں نے محاذ ہی اس لیے کھولا ہے کہ لوگ شرک کر رہے ہیں، غیر اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں، اور ان کی توحید کا خلاصہ ہی یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں تمہاری بگڑی بنانے والا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں تمہیں شفا دینے والا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں تمہیں نوازنے والا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جو تمہیں نقصان پہنچا سکے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جو تمہیں نفع پہنچا سکے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جس کے سامنے تم جھکو، صرف اور صرف اللہ ہے جس کے لیے یہ سارے کام ہونے چاہیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی پوری تبلیغ کا خلاصہ ہی یہ ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے واقعات سے ایسے بودے اور کمزور استدلال کیے جائیں، نعوذ باللہ۔ معاملہ صرف یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اللہ مردوں کو زندہ کیسے کرے گا، تو اللہ نے پرندوں کو مردہ کروایا، انہیں کاٹ ڈالو، پہاڑی پر بکھیر دو، اور کہا انہیں بلاؤ۔ بلانا اس لیے نہیں تھا کہ ابراہیم علیہ السلام ان سے مدد چاہ رہے تھے، کسی مصیبت میں پھنس گئے تھے تو انہیں پکار رہے تھے، یہ ایسا بلانا نہیں تھا، بلکہ اللہ معجزہ دکھانا چاہتا تھا، اللہ رب العالمین معجزہ دکھانا چاہتا تھا، اللہ اپنی نشانی دکھانا چاہتا تھا کہ کس طریقے سے ہم مردوں کو زندہ کریں گے ابراہیم علیہ السلام کے مطالبے پر۔ لہذا اللہ نے فرمایا ثم ادعوہن یأتینک سعیا، تم ان کو پھر بلاؤ تو تم دیکھو گے کہ یہ پرندے دوڑے چلے آ رہے ہیں، یعنی ہم ان کو زندگی بخش دیں گے، مردہ ہونے کے بعد ہم ان کو زندہ کر دیں گے، اور یہ زندہ حالت میں تمہاری طرف دوڑے چلے آئیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کو اپنی یہ نشانی دکھائی، اور حیات بعد ممات کا اللہ رب العالمین نے ان کو آنکھوں دیکھا،
ان کے سامنے واقعہ رونما کر دیا، مشاہدہ کروا دیا کہ اس طریقے سے ہم مردوں کو زندہ کریں گے۔ اچھا، اب ابراہیم علیہ السلام کے سامنے یہ چیز تو ہو گئی، قوم کو سمجھانے کے لیے، پورے یقین کے ساتھ قوم کو سمجھانے کے لیے، مثال دے کر قوم کو سمجھانے کے لیے یہ چیز ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ جہاں پتھروں کی عبادت کرتے تھے، پتھر کی مورتیوں کی پوجا پاٹ کرتے تھے، وہیں وہ لوگ جو ہے سورج کو بھی اپنا خدا مانتے تھے، چاند کی بھی پوجا کیا کرتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے کچھ ایسی باتیں پیش کی کہ جس سے ان کی قوم پر یہ ظاہر ہو جائے ایک حکمت کے تحت کہ یہ خدا نہیں ہے۔ لہذا سارے کے سارے لوگ موجود تھے، ابراہیم علیہ السلام موجود تھے۔ جب رات ہو گئی اور ستارے چمکنے لگے تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک تارے کو دیکھ کر کہا یہ میرا خدا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دل سے نہیں کہہ رہے تھے کہ یہ خدا ہے، وہ تو نبی تھے، اور نبی اور رسولوں کو اللہ منتخب فرماتا ہے۔ نبی اور رسول کبھی شرک نہیں کر سکتے، وہ نبوت کے ملنے سے پہلے بھی شرک نہیں کر سکتے، نبوت کے ملنے سے پہلے بھی، حالانکہ تقدیر میں تو پہلے سے انہیں نبوت ملی ہوئی ہے، تو کہہ لیں کہ نبوت کے اظہار سے پہلے بھی وہ شرک نہیں کر سکتے تھے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی شرک نہیں کیا۔ 40 سال کی عمر میں نبوت کا آپ نے اظہار فرمایا، آپ کو نبوت ملی، پہلی وحی آئی، لیکن اس سے پہلے بھی کبھی آپ علیہ السلام نے شرک نہیں کیا، بالکل صاف ستھری زندگی نبی کی تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام یہ بات دل سے کیسے کہہ دیتے کہ یہ میرا رب ہے؟ اسے واقعی خدا مانتے ہوئے نہیں، واقعی اس کو خدا مانتے ہوئے نہیں، بلکہ اپنی قوم پر حقیقت حال کو واضح کرنے کے لیے، اپنی قوم کو حقیقت حال سمجھانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے کہا ستارے کو دیکھ کر کہ یہ میرا خدا ہے۔ فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا قال ھذا ربی، رات ہوئی تو تارے نکلے، ابراہیم علیہ السلام نے تارا دیکھ کر کہا یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا قال لا احب الافلین، جب وہ تارے چھپ گئے تو کہا میں چھپنے والوں کو پسند نہیں کرتا، میں چھپنے والے سے محبت نہیں کرتا۔ اس کے بعد چاند نکلا، کہا ھذا ربی، یہ میرا رب ہو سکتا ہے، یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، جب چاند بھی چھپ گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب اگر مجھے سیدھی راہ نہیں دکھائے گا تو میں گمراہ لوگوں کے ساتھ ہو جاؤں گا۔ اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے کر رہے ہیں، اور اس بات کا ثبوت کہ قوم کو سمجھانے کے لیے کر رہے ہیں آگے آ رہا ہے۔ چاند چھپ گیا، سورج نکلا صبح کو، تو ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ تھے ھذا ربی ھذا اکبر، یہ میرا رب ہے اور یہ سب سے بڑا ہے۔ بظاہر دکھنے میں دنیا یہاں سے، زمین سے، دھرتی سے یہ سب سے بڑا ہے، ھذا ربی ھذا اکبر۔ تارا چھپ گیا، چاند کو خدا کہا وہ چھپ گیا، سورج یہ ہو سکتا ہے میرا رب اور یہ تو سب سے بڑا ہے۔ اور جب سورج بھی چھپ گیا تو کہا کہ نہیں، یہ بھی خدا نہیں ہو سکتا۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں اس رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، میں اس رب کی طرف قصد کرتا ہوں جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے تینوں کو پہلے رب کہا، پھر ان کی ربوبیت کا انکار کر دیا، ان کی خدائی کا انکار کر دیا، اور پھر آخر میں کہا میں تو اس رب کو ماننے والا ہوں جو ان سب کو پیدا کرنے والا ہے، زمین و آسمان کو اور اس پوری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اب جب قوم نے یہ دیکھا کہ ارے سب کا انکار کر دیا، چاند کی خدائی کا، سورج کی خدائی کا
ان سب کا انکار کر رہا ہے. تو آگے آتا ہے وحاجہ قوم، ان کی قوم ان سے جھگڑنے لگی، اس بات پر ان کی قوم جھگڑنے لگی. تو دیکھیے وہی تسلسل کہ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے تارے کے بارے میں کہا، پھر چاند کے بارے میں، پھر سورج کے بارے میں، اور پھر جب یہ کہا کہ میں تو اللہ کو ماننے والا ہوں جو ان سب کو پیدا کرنے والا ہے، یہ مخلوق ہیں، وہ خالق ہے، میں اس پر ایمان لانے والا ہوں. وحاجہ قوم، تو ان کی قوم اس بات پر ان سے جھگڑنے لگی. قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان، ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھ سے جھگڑتے ہو، مجھ سے جھگڑا کرتے ہو، حالانکہ اللہ نے مجھے سیدھی راہ سجھائی ہے، اور میں کیوں اور مجھے ڈراتے ہو؟ میں ڈروں کیوں؟ تم سے، تمہارے معبودان باطلہ سے میں کیوں خوف زدہ ہوں؟ میں کیوں ڈروں؟ اور اگر تم اس بات پر نہیں ڈرتے ہو کہ تم اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراؤ، تو میں تمہارے شرکا سے کیسے ڈر سکتا ہوں؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ تم اللہ سے ڈرو. خود سوچو کہ تم اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہو، تو بتاؤ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ بتاؤ امن کے زیادہ حقدار دونوں گروہوں میں سے کون ہے؟ ایک صرف اللہ کو مانتا ہے اور دوسرا گروہ اللہ کے ساتھ ساتھ غیر اللہوں کو بھی مانتا ہے، ان کی پرستش کرتا ہے، ان کی عبادت کرتا ہے، جن کے خدا ہونے کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری. تو ڈرنا کس کو چاہیے؟ ڈرنا تم کو چاہیے جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو. ڈرنا تم کو چاہیے، نہ کہ مجھ کو میں جو صرف ایک اللہ پر ایمان لایا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے توحید کی وضاحت اس انداز میں پیش کی. اس کے بعد اگلا مرحلہ ان کے معبودان باطلہ جو پتھر کے مجسمے تھے، ان کی جو پتھر کی مورتیاں تھیں جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے، ان کے بطلان کا تھا، ان کی خدائی کے انکار کا تھا، اور ان پر واضح کرنے کا معاملہ تھا کہ کس طریقے پر قوم پر یہ واضح کر دیا جائے کہ یہ بے جان ہیں، یہ اپنی حفاظت تک نہیں کر سکتے، یہ تمہارے کسی کام کیا آئیں گے، تمہاری کیا حفاظت کریں گے. اس کے بطلان کا معاملہ تھا کہ اس کو واضح اور اس کو کلیئر کر دیا جائے. انشاءاللہ العزیز اگلے ہفتے سیرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے حصے میں اس کو بیان کیا جائے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے ان روشن پہلوؤں سے اللہ رب العالمین ہمیں توحید کو سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. سیرت کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان روشن پہلوؤں سے اللہ ہمیں اپنے عقائد کی درستگی کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور انشاءاللہ العزیز کل جو ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی درس ہوگا، جو سنیچر کے دن ہوتا ہے عشاء میں. انشاءاللہ عشاء میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درس ہوتا ہے. تو کل سنیچر کو عشاء کی نماز کے بعد جو ہے اسی مسجد میں یہیں پر جو ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درس ہوگا. خواتین کے لیے نیچے بیسمنٹ میں انتظام رہتا ہے، اور اوپر مرد حضرات جو ہے اس پروگرام کو سنتے ہیں، سماعت کرتے ہیں. آپ تمام حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس پروگرام میں شرکت کریں اور پیارے نبی علیہ السلام کی سیرت کے مبارک پہلوؤں کو ملاحظہ کریں. آمین یا رب العالمین.